السلام علیکم، میرا نام عرفان اللہ ہے اور آج کا ہمارا بک کا ریویو ہے مین سرچنگ فار میننگ، جس کو لکھا ہے ڈاکٹر وکٹر فرینکلن نے۔ ڈاکٹر وکٹر فرینکلن ویانا کے شہر آسٹریا میں پیدا ہوئے تھے 1905 میں، جس کی موت 1997 میں ویانا میں ہوئی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ ڈاکٹر فرینکلن نے ویانا کی یونیورسٹی سے میڈیکل کی ڈگری لی تھی 1930 میں، اور ویانا کے ہاسپٹل میں ان لوگوں کا علاج کرتے تھے جو اکثر سوسائڈ کرتے تھے۔ ڈاکٹر فرینکلن کے موت کے بعد اس کی کتاب مین سرچنگ فار میننگ 24 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی اور 73 دفعہ دوبارہ سے پرنٹ ہو گئی اور بہت ہی وسیع پیمانے پر اس کو بیچ دیا گیا، اور زیادہ تر اسکول، کالجز اور یونیورسٹی میں سائیکالوجی، فلسفی اور تھیولوجی میں یہ اس کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں لاکھوں لوگوں کو ٹارچر سیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ وہاں ان کو بری طرح سے ٹارچر کیا جاتا تھا۔ انہیں وہاں سے مینٹل اور فزیکل دونوں ٹارچر سے گزرنا پڑتا تھا۔ انہیں اکیلے پن سے بھی گزرنا پڑتا تھا۔ قیدیوں کے سامنے ان کے دوستوں کی موت ہو جایا کرتی تھی۔ انہیں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو مرتا ہوا دیکھنا پڑتا تھا۔ ایسے میں قیدیوں کو بھی یہ لگنا شروع ہو گیا تھا کہ اب ان کا بھی مرنا پکا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد قیدی بہت ایموشنلی ڈسٹرب ہو جاتے تھے، برداشت نہیں کر پاتے تھے اور وہ صدمے سے ہی مر جاتے تھے۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں قیدیوں کو رکھنے کے لیے کئی کیمپ بنائے گئے تھے۔ انہی کیمپوں میں سے ایک کیمپ میں بندے ہوئے تھے ڈاکٹر وکٹر فرینکلن۔ وکٹر ان کیمپس میں 3 سال تک رہے۔ کیمپ میں ڈاکٹر فرینکلن نے جو بھی دیکھا، جو بھی ٹارچر سہے، جو بھی ایکسپیرینس کیا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اس کے بارے میں کتاب لکھے گا۔ انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام تھا مین سرچنگ فار میننگ۔ جب وکٹر کو کیمپ میں ڈالا گیا تھا تو اس کے ساتھ اس کی فیملی بھی تھی، جو دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ مرتی گئی۔ وکٹر ایک انسیڈنٹ بتاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک قیدی تھا۔ اس نے فروری کے مہینے کے آخری دنوں میں ایک خواب دیکھا تھا۔ اس نے وکٹر کو بتایا کہ کل رات میں نے ایک سپنا دیکھا، مجھے ایک آواز سنائی دی اور اس آواز نے مجھے بولا کہ پوچھو جو پوچھنا ہے مجھ سے۔ میں نے آواز کو پوچھا کہ ہم کب رہا ہوں گے، تو آواز نے جواب دیا کہ 30 مارچ کو۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد قیدی کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ 30 مارچ کو رہا ہو جائے گا۔ مارچ کا مہینہ شروع ہو گیا، وہ ایک دن گنتا گیا۔ وقت کے ساتھ دن نکلتے گئے۔ جب مارچ کا مہینہ ختم ہونے کو آیا تو وہ قیدی کو دیکھنے لگا کہ وہ رہا نہیں ہوگا۔ 29 مارچ کو وہ بیمار پڑ گیا اور 30 مارچ کو وہ مر گیا۔ لوگوں نے تو یہ کہا کہ یہ بیماری کی وجہ سے مر گیا ہے، لیکن ڈاکٹر فرینکلن کو پتا تھا کہ وہ کس وجہ سے مر گیا ہے۔ وکٹر کو پتا تھا کہ وہ بیماری کی وجہ سے نہیں مرا، بلکہ وہ نا امیدی کی وجہ سے مرا۔ اس کی مرنے کی وجہ تھی امید کا ختم ہونا۔ The biggest lesson of this book: انسان کو تکلیفیں نہیں مارتی، انسان کو دھوکہ نہیں مارتا، انسان کو چیلنجز نہیں مارتا، انسان کو مارتا ہے تو وہ نا امیدی مارتی ہے۔ وکٹر نے غور کیا کہ کیمپ میں زیادہ تر موتیں نیو ایئر کے دنوں میں اور کرسمس کے دنوں میں زیادہ ہوتی تھی، کیونکہ لوگوں کو امید تھی کہ کرسمس آ رہا ہے، نیو ایئر آ رہا ہے، وہ رہا ہو جائیں گے۔ لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو ان کی امیدیں ٹوٹی اور وہ مر گئے۔
جب بھی کسی انسان کی امیدیں ختم ہوتی ہے تو اس کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے، اور جب امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے تو وہ چھوٹی سی بیماری سے بھی مر جاتا ہے۔ دوسری چیز وکٹر یہ بتاتا ہے کہ آپ کو زندہ رہنے کے لیے ایک بڑی وجہ ہونی چاہیے، ایک لانگ ٹرم گول ہونا چاہیے۔ جس کا کل کے لیے بہت بڑا خواب ہے، اس کو آج کی تکلیفیں، آج کی مصیبتیں بہت چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں۔ وکٹر کہتا ہے کہ وہ 3 سال تک اس کیمپ میں اس لیے زندہ رہ پائے کیونکہ اس کے پاس کل کے لیے بڑے سپنے تھے۔ تیسری چیز جو ڈاکٹر وکٹر فرینکلن نے آبزرو کی تھی وہ یہ تھی کہ جب انسان کے سامنے کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس کو کس مقصد میں لیتا ہے، اس کو کیسی میننگ دیتا ہے۔ وہ اسے پازیٹیو میننگ دیتا ہے یا اسے نیگیٹیو میننگ دیتا ہے۔ جیسے بھی آپ اسے میننگ دیتے ہو وہ ویسا ہی ہو جائے گا۔ اگر آپ اچھے کے لیے سوچو گے تو اچھا ہو جائے گا، اور اگر آپ برے کے لیے سوچو گے تو آپ کے ساتھ برا ہی ہو جائے گا۔ تو یہ تھی ہمارے آج کی بک کی ریویو۔